آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، صوفی برکت علی لدھیانوی کا شمار ان صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے دنیاوی عہدے اور آسائشیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سادگی، تقویٰ اور محبت الہی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ نہ صرف ایک ولی اللہ تھے بلکہ ایک عظیم درویش اور محب وطن بھی تھے۔ ان کی زندگی کی کہانی حیرت انگیز قربانیوں اور اللہ کی خاص رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو، صوفی برکت علی 27 اپریل 1911 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے لدھیانہ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں نگاہ بخش ایک نیک اور متقی انسان تھے جو اپنی سادگی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ ان کی والدہ بھی دین سے محبت کرنے والی خاتون تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی۔ صوفی برکت علی بچپن سے ہی ذہین، سنجیدہ اور روحانی مزاج کے حامل تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی جہاں انہیں دینی علوم سے خاص محبت ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی برکات بی بی سے کر دی گئی جو نہایت صابر اور نیک دل خاتون تھی۔ 1930 میں اپنے والد کی خواہش پر صوفی برکت علی برٹش آرمی میں شامل ہو گئے۔ وہ اپنی ذہانت اور ایمانداری کی وجہ سے تیزی سے ترقی کرتے گئے اور کچھ عرصے بعد میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ فوج میں رہتے ہوئے بھی ان کا زہد و تقویٰ واضح تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اللہ کی یاد دلاتے اور ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کے حسن اخلاق اور ایمانداری سے متاثر ہو کر انگریز افسران بھی ان کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک انگریز جنرل جو ان کے کردار سے بے حد متاثر تھا روزہ کھولنے کے لیے صوفی برکت علی کا انتظار کرتا تھا اور ان کے ساتھ ہی افطار کرتا تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ فوج کے ایک سینئر افسر نے ان سے کہا، میجر برکت علی، اگر تم اتنے ہی نیک ہو تو فوج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ بات صوفی برکت علی کے دل میں گھر کر گئی اور اسی دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں گے۔ 22 جون 1945 کو جب برطانوی حکومت کی فوج میں نوکری چھوڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، صوفی برکت علی نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت فوج سے استعفیٰ دینا غداری سمجھا جاتا تھا اور انہیں سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ انہیں اعلیٰ عہدوں کی پیشکش کی گئی اور حتیٰ کہ انہیں زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے وہ ہر بار محفوظ رہے۔ آخرکار کورٹ مارشل کے بعد انہیں فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ یوں ایک غیر معمولی شخصیت نے دنیاوی آسائشوں اور طاقتوں کو چھوڑ کر درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ قیام پاکستان کے بعد صوفی برکت علی پاکستان ہجرت کر آئے اور فیصل آباد کے قریب ایک علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں انہوں نے دارالاحسان کے نام سے ایک روحانی مرکز قائم کیا جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت اور فیض کا ذریعہ ہے۔ دارالاحسان میں مساجد اور مدارس قائم کیے گئے جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع کیا گیا جہاں روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ایک بڑا ہسپتال بنایا جہاں ہر کسی کا علاج مفت ہوتا تھا۔ صوفی برکت علی خود ایک عام درویش کی طرح زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے کوشاں رہتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے صوفی برکت علی کو باطنی بصیرت سے نوازا تھا اور ان کی گئی پیش گوئیاں وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوئیں۔ ایک بار انہوں نے نواز شریف سے کہا، تمہیں 3 بار حکومت ملے گی لیکن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے گی۔ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ وہ اکثر کہتے تھے، وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ ان کی باتوں میں حکمت اور بصیرت ہوتی تھی اور ان کے الفاظ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ صوفی برکت علی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ وہ نہایت کم کھاتے، کم سوتے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت صوفی برکت علی 26 جنوری 1997 کو 85 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا وصال پوری امت کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔
انہیں فیصل آباد کے قریب دارالحسان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مند ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کی لکھی گئی 400 سے زیادہ کتابیں آج بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے لاکھوں شاگرد اور عقیدت مند دنیا بھر میں موجود ہیں، جن میں کئی نامور سیاستدان، علماء اور دانشور شامل ہیں۔ پیارے دوستو، ان کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی عہدوں اور مال و دولت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت میں ہے۔ وہ ایک سچے درویش اور ولی اللہ تھے، جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔